کہوں کہ مجھے شاہ صاحب سے بڑی محبت ہے، ان کا کوئی دوست ملے ان سے کہوں کہ شاہ آپ کو میرا سلام کہنا، مجھے ان سے بڑی محبت ہے۔ آج کل میسیجز کا زمانہ ہے، میں میسیج کروں کہ شاہ جی مجھے تم سے بڑی محبت ہے، کوئی دوست ملے خط لکھوں، میسیج کروں، ٹیلی فون کروں، میری ساری زندگی ان سے محبت کے اظہار میں گزر جائے اور یہ زندگی میں ایک بار بھی نہ کہیں کہ شاہ جی مجھے بھی آپ سے محبت ہے، پھر آپ انصاف کر دیں، میری محبت کا کوئی فائدہ ہے؟ جیڑے بندے چوکا گیا تھی یہ الٹ خیال رکھتے نہیں، محبت تدوں سچی ہونی ہے جدوں مقابلے تو نہیں ہے۔ ہوں سارے بندے خدا نال محبت کرتے ہیں، آؤ خدا کو پوچھئے تو ہی انہاں نال محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اللہ نے قرآن میں نسخہ بتا دیا، میرا حبیب محبت کرنے والوں سے کہتا ہے میں ان کی محبت کو تب سچا مانوں گا فَاتَّبِعُونِی، جب یہ تیری بات کو مانیں گے۔ اللہ نے یہاں پہ اپنی بات نہیں کہا، محبت اللہ کی ہے، بات محبت کی ماننی ہے، تو سمجھ آ گئی جو محمد کی بات مانتا جاتا ہے خدا اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خدا فَاتَّبِعُونِی، پہلے تیری بات کو مانے، پھر ان کی محبت سچی ہے۔ اگر تیری بات نہیں مانیں گے نا تو اس سے بڑے بڑے بھی دعوے کر لیں، ان کی محبت سچی نہیں ہوتی۔ اور جب مجھے یقین ہو جائے گا نا کہ یہ تیری بات کو مان رہے ہیں، تیرے حکم کو مان رہے ہیں، تیرے عمل پہ عمل کر رہے ہیں، جو بالکل اللہ، پھر اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگے گا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جس کے دل میں احترام محمد ہے وہی خدا کا محبوب ہے اور اسی کا عمل قبول ہے۔ اگر دل میں احترام محمد مصطفیٰ نہیں، وہ لاکھوں نمازیں پڑھ لے، اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، حج قبول نہیں کرے گا، کہ جس نے بتائی ہے اس کی قدر نہیں تو نماز کس مسئلے کی، نماز کس قیمت کی، نماز کی کیا مقدر۔ یہاں پہ میں ایک مثال پیش کروں، ایک بہت بڑے صحابی رسول جن کا نام ہے حضرت ابی بن کعب۔ آپ کو یاد دلانے کے لیے ایک بار پھر کہتا ہوں، کہیں ریفرنس بھی دینا پڑ جاتا ہے۔ ان صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب، یعنی کعب کے بیٹے ابی۔ اللہ نے انہیں اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ بڑی شاندار انداز میں وہ قرآن کی قرأت کیا کرتے تھے، اور اکثر صحابہ رسول سے فرمائش کرتے تھے یا رسول اللہ آپ ابی بن کعب کو کہیں کہ وہ قرآن پڑھیں اور ہم قرآن سنیں۔ یعنی اتنا معزز صحابی، اتنا عزت والا صحابی، اتنا شان والا صحابی، ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز نبی تشریف لاتے ہیں، ابی بن کعب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آمنہ کے لال۔ کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ مجھے اگر کسی سے کام ہو اور بتایا جائے کہ جس سے آپ کو کام ہے نا وہ مسجد میں گیا ہوا، میں مسجد میں پہنچ جاؤں اور آگے وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے جتنا بھی ضروری کام ہوگا نا میں اس کے نماز پڑھنے کا انتظار کروں گا کہ وہ کب نماز ختم کرتا ہے، کب میں اپنی بات اس سے کرتا ہوں،
کیا مجھے اجازت ہے، کیا مجھے حق ہے کہ میں اس کو دوران نماز بلاؤں؟ بولے تھوڑا سا مجلس میں اپنی حاضری کا ثبوت دے، کیا حق ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نماز مجھ سے افضل ہے، میں نماز سے کم ہوں، افضل کو کم پہ ترجیح نہیں دی جاتی۔ اب رسول گئے مسجد میں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی نے نماز پڑھنے کا انتظار نہیں کیا، کہا الیہ الیہ یا ابی بن کعب، اے کعب کے بیٹے میری طرف آ۔ تو نبی نے نماز ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ سمجھ جاؤ پھر نبی افضل ہے، نماز مفضول ہے، افضل ہی بلا سکتا ہے، اے ابی بن کعب میری طرف آ۔ اب حضرت ابی بن کعب نے آواز سن لی کہ مجھے نبی پکار رہے ہیں۔ بندہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے نا اس سے پہلے سوچتا ہے۔ اب اس نے سوچنا شروع کیا کہ بلایا نبی نے اور میں پڑھ رہا ہوں اللہ کی نماز، اللہ پڑھا ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ ہم تو صبح شام یہی دعائیں دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے۔ تو اس نے اندازہ تو صحیح لگایا نا کہ اللہ بڑا ہے، بے شک نبی عبادت خدا سب سے بڑے ہیں، لیکن اللہ سے تو چھوٹے نا، اللہ سے تو چھوٹے نا۔ تو اس نے نماز کو جاری رکھا، لیکن اتنا ضرور کیا جو وہ جس رفتار سے وہ پہلے نماز پڑھ رہا تھا نا اس رفتار کو بڑھا دیا، اس رفتار کو اونج بھی سانوں بھی کدی جلدی ہوگی نا، اسی بھی پھر لمبے سجدے کدی نہیں کیتے، بس کئی بندے تھے جی بھائی سخی میں سنے ہیں بندے نو کوئی کہے نا آج آپ چلیے، جو لفظ پتہ کی آگتا ہے، اے 2 رکعتاں میں مجھے چڑھ دے، 2 رکعتاں مجھے جلدی پڑھنے دے۔ اس نے رفتار بڑھا دی۔ نماز ختم کہنے کے بعد نبی کے سامنے آیا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میرا سلام۔ پیغمبر نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر وہ ادھر سے آیا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تیسری بار سلام کیا، نبی نے جواب نہیں دیا۔ اب خطرے میں پڑ گیا کہ جس نبی نے یہ کہا ہے کہ نماز سلام کرنا واجب ہے وہ جواب ہی نہیں دے رہا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں کی مٹی پہ قربان ہو جائے، میں سلام کرتا ہوں، آپ جواب نہیں دیتے۔ نبی فرماتے ہیں میں نے تجھے بلایا تھا، میں نے تجھے بلایا تھا، تو آیا کیوں نہیں؟ کہتا کنت اصلی یا رسول اللہ، میں کیسے آ جاتا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی نے کہا بتا یہ نماز تجھے کس نے سکھائی ہے، نماز تجھے کس نے بتائی ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے بلایا کس نے ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے۔ نبی فرماتے ہیں جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، جو نافرمانی ہے محمد میں پڑھی جائے اللہ ایسی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا، اللہ ایسی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک کردار پیش کر کے بس میں اجازت چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ 10 منٹ کا ٹائم ہے۔
نے جرت نکالنی واڈا آ جانا اس بات کا پیغام مانو احترام بھی ایک دن اللہ دے نبی نے مولا علی کو کسی کام کے لیے مدینے سے باہر بھیج دیا وہ کام کرنے کے بعد علی مولا تشریف لے آیا نماز باجماعت ہو چکی تھی حضرت علی کرم اللہ نے وضو کیا نماز کے لیے کھڑے ہوئے نماز پڑھنا شروع کی دوران نماز پیغمبر نے بلایا یا علی لنا علی نے اسی جگہ پہ نماز چھوڑ دی پتہ نہیں کیا سننا چاہتے ہیں ایک کردار پہلے پیش کیا ایک کردار اپنے مولا کا پیش کر رہا ہوں اگر تمہارے پاس بھی کوئی ایسا شخص ہے پیش کر تو قیامت تک زور لگاتا رہے علی جیسا تابعدار محمد تجھے کائنات میں نہیں ملے گا تجھے کائنات میں لبیک یا رسول اللہ اللہ کے رسول پہ حاضر پاک پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ یا علی علی بیٹھ گئے زانو دراز کرو علی مولا نے زانو دراز کیا پیغمبر نے سر رکھا اور سو گئے پیغمبر نے سر رکھا اور سو گئے کیوں نہ کہہ دوں جس جگہ جس کو سکون آتا ہے وہیں پہ نیند آتی ہے علی کے ساتھ لگ کے پیغمبر کو اتنا سکون آیا کہ سو گئے اتنا سوئے کہ سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا مولا علی نے سوچنا شروع کیا کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میری آج تک کوئی نماز قضا نہیں اگر نماز نہیں پڑھتا تو دعویٰ جاتا ہے اگر سر اٹھاؤں تو غلامی جاتی ہے اگر نماز نہیں پڑھتا تو دعویٰ جاتا ہے اگر سر اٹھاتا ہوں غلامی جاتی ہے اب علی نے موازنہ کیا نماز اور محمد مصطفیٰ کا مقابلہ کیا اپنے ذہن کے مطابق نتیجہ کیا نکالا نماز ہے فروغ محمد ہے اصول آئے نہیں سمجھ آئے نماز ہے فروغ محمد ہے اصول فروغ میں تبدیلی کی جا سکتی ہے لیکن اصول میں تبدیلی ہو جائے تو دین سے خارج مثال دوں آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو کبھی اللہ نے کہا کھڑے ہو کے رسول کو نہ مانو بیٹھ کے مان لو نہیں نماز میں تبدیلی ہے رسول کے ماننے میں تبدیلی نہیں علی نے اسی اصول کو اپنایا دوسرا زانو دراز کیا اشاروں سے نماز پڑھ لی ایک ہی وقت میں اطاعت خدا بھی کر لی اور اطاعت رسول بھی کر لی آخری بات کر کے زیادہ چاہوں گا ایک ہی وقت میں اطاعت رسول بھی اطاعت خدا نبی اٹھے سورج غروب ہو گیا پاک پیغمبر نے سوال کیا یا علی نماز پڑھی ہے نہیں سمجھا نماز پڑھی ہے یا رسول اللہ پڑھ لی ہے اشاروں سے پڑھی پیغمبر فرماتے کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جواب جو علی نے دیا میں وہی دینا چاہتا ہوں کھڑے ہو کے تو نہیں پڑھی یا رسول اللہ اگر آپ کا سر ہٹا کے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا یہ تو ایک نماز ہے میں جانتا
نہ کرتا، میں نے ایک ہی وقت میں تیری اطاعت بھی کی خدا کی اطاعت۔ اب علی کی وفاداری پہ، علی کی فداکاری پہ رسول اتنا خوش ہوئے کہ علی کا بازو پکڑا، یا علی مجھے پتا ہے کہ آپ کی نماز ہو گئی، اللہ کو بھی پتا ہے تیری نماز ہو گئی، وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں نا انہیں بھی پتا ہوئی ہے کہ نہیں۔ علی کا بازو پکڑا، ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا، کہا اللہم ان کان علی فی طاعتک وطاعتہ رسولک فرد ولا شمس، میرے اللہ اگر علی تیری اور میری اطاعت میں تھا، سورج کو واپس بھیج، دنیا کو پتا چلے جو اللہ رسول کرتا ہے سورج اس کے لیے واپس آ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسيجزي الذین کرام درود پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ۔ یہ کلام نوٹ کر رہے جو شاہ صاحب سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھول جائے گا، میں بھولتا نہیں ہوں۔ یہ مجلس اعزا 8 پروگرام وقت 10 بجے تا 1 بجے تک آزاد خانہ جہانگیر علی اکبر بمقام سید فرخ عباس دربار بابا شاہ صفیہ چک 435 ہوگی، جس میں جلال احمد نبی عباس صاحبہ، سید رضا عباس قاضی ابو ہریرہ، ذاکر الغلام حسین صاحب، دیگر علماء کرام و ذاکر نظام۔ تو آج ہم نے کیونکہ 10 دن